بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بنی اسرائیل. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل اللہ تتخذوا من دونی وکیلا ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا. وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحمت والا ہے. پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. وہ مسجد جس کے ماحول کو ہم نے برکت عطا کی ہے تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں. یقیناً وہی سننے والا اور وہی دیکھنے والا ہے. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی اور اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا. اور ہم نے ان کو ہدایت کی کہ میرے علاوہ کسی کو اپنا کارساز نہ سمجھنا، کیونکہ تم ان کی اولاد ہو جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا. وہ نوح جو اللہ کا ایک شکر گزار بندہ تھا. یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، آج شروع ہو رہی ہے. 119 اس کے اندر آیات ہیں، 12 اس میں رکوع ہے. ہجرت سے 1 سال پہلے نازل ہوئی. حضور اقدس علیہ تسلیم ہجرت کا بیعت عقبہ ثانیہ ہو چکی تھی. یثرب کے لوگ آپ کو ہجرت کے لیے مدعو کر چکے تھے کہ آپ مکے سے تشریف لے آئیں، مدینے یثرب تشریف لے آئیں. مسلمانوں پر جو مظالم کے پہاڑ تھے وہ آپ جانتے ہیں کہ مکے میں روز افزوں سے بڑھتے جا رہے تھے. مکے میں رہنا دشوار ہو گیا تھا مسلمانوں کے لیے، حضور اقدس کے لیے. ابو طالب کا انتقال ہوا تو انہوں نے شیب ابی طالب میں 3 سال بھوک پیاسے رہ کر اس کے بعد انتقال ہوا. تو آخری الفاظ جو حضور سے فرمائے تھے وہ یہی تھے کہ مکے میں تم رہ نہیں پاؤ گے، اس لیے تم اپنی ننیال چلے جانا، یعنی یثرب میں جہاں تمہاری ننیال ہے. یہ لوگ تمہیں یہاں آرام سے رہنے نہیں دیں گے. اب یہ تو ایک دادا کا پیار تھا، ایک بات تھی جو انہوں نے کہی، لیکن اللہ کا منشا بھی یہی تھا. اور اللہ تعالیٰ نے حالات کو اس طرح سے مرتب فرمایا کہ مدینہ وہ خوش قسمت بستی بنا جو مستقبل میں اسلام کے لیے مرکز بن سکا اور جس نے اپنی پوری توانائی اسلام کے لیے وقف کر دی. اسلام کو طاقت کا دور عروج جو شروع ہوتا ہے وہ مدینہ سے شروع ہوتا ہے. مکے میں مغلوبیت کا زمانہ تھا، پریشانیوں کا زمانہ تھا. یہود بھی پریشان کر رہے تھے، مدینے کے سازشیں کر رہے تھے، مکے کے مشرکین بھی پریشان کر رہے تھے. 2 مسجدیں جو اللہ کی ہیں، عظیم مسجدیں، جس میں ایک مشرکوں کے قبضے میں تھی اور ایک یہود کے قبضے میں. مسجد حرام یہ مشرکوں کے قبضے میں اور مسجد اقصی یہود کے قبضے میں. اور ان دونوں مسجدوں کے ساتھ برا سلوک ہو رہا تھا. مسجد حرام میں 360 بت تھے. ابو لہب وغیرہ جو منمانی کرتے تھے، نذرانے چڑھاوے پورے ملک سے آتے تھے، یہ لوگ کھا جاتے تھے اور اللہ کے نام کے اوپر ان کی چودراہٹیں چل رہی تھیں. حضور اقدس کی دعوت کی مخالفت کا بھی اصل منشا یہی تھا کہ ہمارے مفادات ختم ہو جائیں گے، یہ لوگ اگر حضور کی دعوت چل نکلی تو پھر ہمیں کون پوچھے گا. ادھر یہود مسجد اقصی پر قابض تھے. خود بائبل نے نقل کیا ہے یہ فقرہ کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم نے اللہ کے گھر کو چوروں کا بھیڑ بنا دیا. یعنی اللہ کی پاک مسجد کو جو ہے یہود نے وہ سلوک کیا کہ صرف اپنا مال سمیٹنے کے لیے لوگوں کا اس کو ایک مرکز بنا لیا. تو یہ 2 قابل احترام مسجدیں، مسجد حرام اور مسجد اقصی.
اسلام کے دو کٹر مخالف کو قبضے میں تھیں. حضور اقدس اور آپ کے صحابہ پر انتہائی پریشانی کے دور گزر رہا تھا. ان حالات میں حضور اقدس کو اللہ تعالیٰ نے معراج عطا فرمائی. آپ اللہ کے حضور بلائے گئے اور اس موقع پر جبکہ مدینے میں ایک اسلامی حکومت کی تشکیل کے پورے امکانات پیدا ہو گئے تھے تو پورا ایک چارٹر اور پورا ایک قانون اس صورت کے ذریعے عطا کیا گیا آپ کو. یہ پوری صورت تمدنی احکام پر مشتمل ہے. اس کے 4 مضامین ہیں. شروع میں اس میں تنبیہ ہے یہود و نصارہ اور مشرکین کو. تنبیہ اس بات کی ہے کہ اسلام کی دور مغلوبیت جو آج تک تھا یہ ہمیشہ نہیں رہے گا. اب تمہیں مستقبل میں پچھتانا پڑے گا اسلام سے ٹکرا کر. آگاہی دی گئی یہود کو کہ تمہارے ساتھ 2 مرتبہ جو تاریخ میں ہو چکا ہے، 2 مرتبہ تم تباہ و برباد ہو چکے ہو، وہ تاریخ تمہارے ساتھ پھر دہرائی جائے گی. اسلام جو ہے ترقی کے دور میں آ رہا ہے. تو اس صورت کے ذریعے پہلے تو تنبیہ مقصد ہے کہ وہی انجام جو بنی اسرائیل کا ہوا مشرکین وہ تمہارا ہوگا، اور یہود جو پہلے بنی اسرائیل کا انجام ہو چکا ہے وہی تمہارا بھی ہوگا. سورت کا نام سورہ بنی اسرائیل ہے. پوری بنی اسرائیل کی ہسٹری ہے جس سے بنی اسرائیل کو بھی تنبیہ مقصد ہے اور جس سے مشرکین کو بھی تنبیہ مقصد ہے. دوسرا مضمون جس میں ہے وہ ہے تفہیم، یعنی توحید، رسالت اور آخرت کے دلائل ہیں، ان کو ثابت کیا گیا. اللہ ایک ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے وہ رسول بھیجتا ہے، ہم اپنے اعمال کا حساب اللہ کے سامنے جا کر دیں گے. یہ 3 بنیادی حقیقتیں ہیں جو اسلام کا عقیدہ کہلاتی ہیں. اس کی تفہیم کی گئی ہے پوری صورت کے اندر. تیسری چیز ہے اس میں تعلیم ان تمدنی امور کی جو ایک پورے نظام کو، حکومت کو بنانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں. مال کیسے خرچ کریں، کیسے کمائیں، ماں باپ کے حق کیا ہیں، پڑوس کے حق کیا ہیں، سوسائٹی کے حق کیا ہیں، قتل ہو تو کیا سزا دیں، زنا ہو تو کیا سزا دیں، شراب پیے تو کوئی کیا سزا دیں. یہ پورے تمدنی سماجی احکام جو ہیں، جو ایک طاقت میں آنے کے بعد جب مدینے میں اسلام کو طاقت ملنے والی ہے تو ایک ضابطۂ احکام چاہیے. تو یہ تیسرا مضمون ہے جو صورت میں بیان کیا گیا. اور آخر میں تثبیت ہے، حضور اقدس کو جمنے کی تعلیم دی گئی ہے کہ یہود و نصارہ اور مشرکین کی سازشوں کے مقابلے میں آپ تھرائیں نہیں، لرزیں نہیں. آپ اللہ کی مدد کے سہارے، طاقت کے سہارے ان سب کی تمام سازشوں کا مقابلہ کریں. یہ 4 مضامین ہیں جو پورے سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیے گئے ہیں. معراج کے بعد فوری طور سے اس لیے کہ یہ بتانے کے لیے کہ یہ وارننگ وہ شخص دے رہا ہے جو اللہ کی نشانیوں کو خود اپنی آنکھ سے دیکھ کر کے آیا ہے، جس نے دوزخ و جنت کا مشاہدہ خود کیا ہے، کامیابی ناکامیاں اور قلم تقدیر کا مطالعہ جس نے خود کیا ہے. یہ ایک ایتھنٹک اس زبان سے نکلے ہوئے لفظ ہیں جو ہوائی تکے نہیں مار رہا ہے بلکہ جو سارے حقائق کو اپنی آنکھ سے دیکھ کر آیا ہے. اس لیے معراج کے فوراً بعد یہ صورت نازل ہوئی جو حضور اقدس کو معراج عطا کی گئی. اس کے فوراً بعد یہ چیز ادا ہوئی. اب معراج کا جو پہلے واقعہ ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں جو 1 سال پہلے حضور اقدس کو عطا کی گئی. یہ جسمانی تھی یا روحانی تھی، کوئی خواب تھا جو آپ نے دیکھا تھا، یہ بحث تو خیر اگر وقت ہوا تو اس کو بعد میں لائیں گے. پہلے تو احادیث میں، قرآن میں تو تذکرہ نہیں ہے، قرآن کریم میں معراج کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. اس میں صرف اسراء کا تذکرہ ہے، واقع اسراء کا، یعنی آپ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک تشریف لے گئے. اس کے بعد مسجد اقصیٰ سے آپ کہیں تشریف لے گئے، اس کا قرآن میں کوئی تذکرہ نہیں ہے. یہ اسراء کا واقعہ الگ ہے، معراج کا واقعہ الگ ہے. معراج کا واقعہ احادیث کے اندر آیا. قرآن کریم نے اسراء کے اس واقعے کو بھی رویا کا لفظ دیا ہے، یعنی خواب کا لفظ دیا ہے کہ یہ خواب جو ہم نے آپ کو دکھایا، وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنة للناس، وہ خواب ہے رسول جو ہم نے آپ کو دکھایا وہ لوگوں کی آزمائش کے لیے تھا. تو یہ واقعہ اسراء ہے، یعنی حضور اقدس تشریف لے گئے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. مسجد حرام جو مشرکین کے قبضے میں ہے، مسجد اقصیٰ، اقصیٰ کے معنی عربی میں آتے ہیں دور. چونکہ مشرکین عرب کے اعتقاد کے مطابق اللہ کو یاد کرنے کے لیے جو قریب کی مسجد تھی وہ مسجد حرام تھی، اور جو دور کی مسجد تھی وہ مسجد اقصیٰ تھی. یعنی دور کی مسجد مسجد اقصیٰ، دور کی مسجد، اس لیے اس کو مسجد اقصیٰ کا نام دیا گیا. اب یہ 2 مسجدیں ہیں جن میں آپ تشریف لے گئے. یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ دونوں مسجدیں تمہارے قبضے میں ہیں. اب اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو عطا کر رہا ہے. اے مشرکین مکہ، تمہیں مسجد حرام کی تولیہ سے معزول کیا جاتا ہے، اور اے یہود، تمہیں مسجد اقصیٰ کی تولیہ سے معزول کیا جاتا ہے. اور یہ دونوں حضور کے جو متحدہ مخالفین ہیں، ان سب کو یکسر مسترد کر کے اب
وہ ذمہ داری ان دونوں گھروں کی محمد محمدیہ کو سونپی جا رہی ہے۔ معراج کا حقیقت میں واقعی کا منشا صرف یہ ہے کہ مشرکین مکہ جو اپنے آپ کو خانہ کعبہ کا وارث کہتے تھے، انہیں اس سے محروم کر کے امت محمدیہ کو خانہ کعبہ کی تولیت عطا کی گئی ہے، اور مسجد اقصیٰ کا وارث یہود اپنے آپ کو کہتے تھے، انہیں اس سے محروم کر کے وہ ذمہ داری بھی امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عطا کی جا رہی ہے۔ حضور اقدس تشریف لے گئے، احادیث کے مطابق میں بیان کر رہا ہوں، میں نے کہا قرآن کریم میں تذکرہ نہیں ہے لیکن احادیث میں تکرار کے ساتھ تذکرہ ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام میں بھی اختلاف ہے اس بارے میں کہ حضور اقدس کو جو معراج ہوئی، یعنی آپ جو تشریف لے گئے مسجد اقصیٰ سے جو یا جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک یا وہاں سے جو آسمانوں پر، وہ آپ کا ایک خواب تھا۔ یہ رائے صحابہ کرام کے اندر بھی ملتی ہے، حتیٰ کہ خود حضور کی اپنی زوجہ مطہرہ جناب عائشہ صدیقہ کی رائے بھی یہی ہے جو اس وقت آپ کے ساتھ تھی، کہ عائشہ صدیقہ بھی یہی فرماتی ہیں کہ معراج کا واقعہ در حقیقت خواب تھا جو اللہ کے رسول کو اللہ نے دکھایا تھا۔ حسن بصری کی رائے بھی یہی ہے، جناب امیر معاویہ کی رائے بھی یہی ہے، بہت سے صحابہ کرام کی رائے ہے۔ لیکن احادیث میں جو تفاصیل آئی، ان تفاصیل کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایسا نہیں لگتا کہ یہ کوئی خواب تھا۔ ابن کثیر نے تمام احادیث کو جمع کیا ہے، پوری احادیث آپ کو سنائی نہیں جا سکتی، لیکن حاصل یہ ہے کہ اس رات حضور ام ہانی کے گھر میں لیٹے ہوئے تھے، آپ کو محسوس ہوا کہ کوئی آپ کو جگا رہا ہے، آپ کی آنکھیں کھلی تو جبریل آپ کو جگا رہے تھے، اور ایک گھوڑا آپ کے ساتھ تھا، انہوں نے کہا کہ آپ اس پہ سوار ہو جائیں، چڑھیں۔ اس کے بعد آپ اس سے مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے، وہاں آپ نے گھوڑے کو اس کے دروازے پہ باندھا، پھر وہاں پر مسجد اقصیٰ میں آپ نے نماز پڑھی، انبیاء کرام نے آپ کی اقدام میں نماز پڑھی۔ اس کے بعد ایک زینہ آپ کے سامنے حاضر کیا گیا، اس زینے پر چڑھ کر آپ آسمانوں تک گئے، پہلے آسمان پر، دوسرے، تیسرے، چوتھے، ایسے 7ویں آسمان تک۔ ہر آسمان پر اللہ کے ایک نبی نے آپ کا استقبال کیا، اور اس کے بعد آپ کی مشاہد میں آگے تک گئے، پھر آپ دوسرے پہ گئے، اسی طرح سے 6ٹھے آسمان پر جناب موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، 7ویں پر جناب ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد آپ آگے بڑھ کر کے جہاں قلم تقدیر ہے وہاں تک گئے، اس کے بعد آپ اور آگے بڑھ کر وہاں تک جو کہ مخلوقات کی آخری سرحد ہے، یعنی سدرۃ المنتہا، وہاں تک گئے، اور اس کے بعد وہاں آپ کو 50 نمازوں کا اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا، جو جناب موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر 5 نمازوں تک محدود ہوا، لیکن ثواب 50 نمازوں کا باقی رکھا گیا۔ اس کے بعد آپ واپس تشریف لائے، وہاں آپ نے جنت و دوزخ کا مشاہدہ بھی فرمایا، عذاب ہو رہا تھا لوگوں کو وہ آپ نے دیکھا، آپ نے دیکھا جو زناکار ہیں، عورتیں مرد ان کے چوٹیوں سے بندھے ہوئے ہیں، بالوں سے لٹکی ہوئی ہیں وہ عورتیں، اور آگ میں اوپر نیچے ہو رہے ہیں۔ یا آپ نے دیکھا کہ ایک وائز بے زبان ایک آدمی کلے چیرے جا رہے ہیں، اور جب چیر جاتے ہیں پھر بھر جاتے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرشتے نے بتایا یہ وہ بے زبان وائز ہے جو بے عمل، جو کہتا تھا پر کرتا نہیں تھا۔ ایک کو آپ نے دیکھا کہ اپنے پیٹ میں خنجر بھو کے جا رہا ہے، آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا کہ یہ وہ آدمی جس نے خودکشی کی تھی، ابھی ہمیشہ ایسے ہی کرتا رہے گا۔ ایک سوراخ میں آپ نے دیکھا ایک بیل نکلا، پھر اس میں واپس نہیں گھس سکا، آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ بتایا کہ یہ فتنہ ہے جو ذرا سے سوراخ سے نکل آتا ہے پھر واپس نہیں جاتا۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں آتی ہیں جو کہ آپ نے دیکھی، مشاہدہ کیا، اللہ کی آیات کا مشاہدہ کیا، یہ پوری احادیث میں اس کی تفصیل ہے۔ پھر آپ واپس تشریف لائے، انبیاء کرام آپ کو چھوڑنے کے لیے آئے، پھر آپ مسجد اقصیٰ میں تشریف لائے، وہاں سارے اماموں کی آپ نے انبیاء کی اقدام فرمائی، وہاں سے آپ تشریف لائے پھر مکہ واپس، اس حال میں کہ وہاں آپ پہنچ گئے اور بالکل وہاں یعنی ایک ہی لمحہ گزرا تھا، زمانہ گویا بڑھا نہیں، اس دوران سسپینڈ ہو گیا، جیسے گھڑی آپ 11 بجے روک دیں اور اگلے دن 11 بجے آپ پھر کھولیں تو وہ وہیں سے شروع ہو جاتی ہے، ایسے گویا ٹائم آپ کے لیے سسپینڈ ہو گیا۔ اور اس کے بعد جو کہتے ہیں نا کنڈی ویسی ہل رہی تھی، بستر ویسی گرم تھا۔ تو یہ تفاصیل ہیں جو احادیث کے اندر آتی ہیں۔ دور جدید کے محققین اور مفسرین اس کے اندر شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں، وہ تو میں بعد میں لاؤں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ معراج ہوتی کیا شے ہے، کیا چیز ہوتی ہے، اس کی ضرورت کیا پیش آ جاتی ہے۔ اس کے لیے پہلے انبیاء کرام کے مقام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انبیاء کرام کا مقام کیا ہوتا ہے۔ یوں سمجھے کہ جیسے اللہ کی سلطنت ہے، اللہ کی سلطنت میں ہم اگر ایک تمثیل دینا چاہیں، ایک مشابہت دینا چاہیں،
اس دنیا سے اگر مثال دینا چاہیں تو جیسے اس دنیا میں گورنمنٹ ہوتی ہے اور گورنمنٹ کے کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں، گورنر ہوتے ہیں، مثلا وائسرائے جنرل ہوتے ہیں، تو گورنر جیسے ہوتے ہیں یوں سمجھیں اللہ کی سلطنت میں انبیاء کرام کو خصوصی مقام حاصل ہوتا ہے. اور جیسے ہوتا یہ ہے کہ عام طور سے گورنمنٹ اپنے راز عام لوگوں پر لیک نہیں کرتی، ان کے لیے وہ راز رہتے ہیں، لیکن جو اس کے خاص لوگ ہوتے ہیں ان کو کچھ راز، کچھ فائلیں دکھائی جاتی ہیں، کچھ راز بتائے جاتے ہیں تاکہ وہ حقائق کو سیدھی طرح سے دیکھ سکیں. یوں بھی اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو جو اولو العزم ہیں ان کو کائنات کے حقائق دکھاتا ہے. ہمارا ایمان بالغیب ہے، انبیاء کرام کا ایمان بالغیب نہیں ہوتا، ان کا ایمان بالشہود ہوتا ہے. وہ فرشتے اللہ کی آیات چیزوں کو اپنے ہاتھ سے دیکھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ہم نے زمین و آسمان کی بادشاہتوں کے نمونے دکھائے ابراہیم علیہ السلام کو. مردہ زندہ کیسے ہوتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، مجھے دکھا ہے اللہ مردہ کیسے زندہ ہوتا ہے. قال اولم تؤمن، اللہ نے کہا تمہیں یقین نہیں؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، کہ یقین ہے ذرا دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے دکھایا فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک. یا آپ دیکھیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے بلایا کوہ طور پر، تجلی فرمائی، پھر باتیں کی، موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، تکلیف گویا نبوت کی تکمیل ہوئی اس طرح سے کہ پھر احکام عشرہ عطا کیے گئے. تورات جنہیں ہم کہتے ہیں اولڈ ٹیسٹامنٹ، اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے جناب موسیٰ علیہ السلام کو. وہ احکامات لے کر آپ کوہ طور سے آئے، اللہ سے ملاقات کی، اللہ کو کی تجلی دیکھی، اللہ سے بات کی، اور پھر احکام عشرہ لے کر کے آئے. یا جناب عیسیٰ علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں کوہ زیتون کے اوپر تشریف لے گئے اور وہاں سے اللہ کے احکامات لے کر کے آئے اور اللہ کی آیات کا مشاہدہ کیا. تو یہ سب کیا ہوتا ہے؟ یہ انبیاء کرام کو ابراہیم علیہ السلام جو ہے زندگی و موت کا مشاہدہ کر رہے ہیں، یہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ رہے ہیں ملکوت السماوات والارض کی جو ہیں. یا جناب عیسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کوہ زیتون پر، یہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کر رہے ہیں یا اللہ کی تجلی دیکھ رہے ہیں. یہ سب یہی ہوتا ہے کہ جیسے ایک گورنر کو فائلیں دکھائی جاتی ہیں، اسپیشل اندر کے راز بتائے جاتے ہیں گورنمنٹ کے کسی اسپیشل آدمی کو، ایسے انبیاء کرام کو اندر کے راز بتائے جاتے ہیں تاکہ وہ پورے یقین کے ساتھ بندگان خدا کے سامنے شہادت دے سکیں، ایسے جیسے ایک آنکھ سے دیکھنے والا دیتا ہے. ایسا نہیں جیسے خبر دے دی کسی کو اس نے دوہرا دیا، بلکہ آنکھ سے دیکھنے والا جو بات بتائے گا پورے اعتماد کے ساتھ بتائے گا، پورے کانفیڈنس کے ساتھ بتائے گا. انسان کو مشاہدے کی ضرورت ہے ان آیات کائنات کی جو اللہ نے بتائی ہیں، لیکن سارے انسان مشاہدہ نہیں کر سکتے. تو انسانوں کا ایک نمائندہ جا کر ان آیات کا مشاہدہ کر لیتا ہے اور وہ انسانوں کے سامنے ان کا گواہ بن جاتا ہے. تو انبیاء کرام اللہ کی اس سلطنت میں گویا کہ اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں اور انسانوں کے نمائندے ہوتے ہیں. انسانوں کے نمائندے بن کر اللہ کے دربار میں ان حقائق کو دیکھ لیتے ہیں جن کی وہ تبلیغ کر رہے ہیں، جن کی وہ دعوت دے رہے ہیں، جن کے وہ دنیا کو بلا رہے ہیں. یہ ہوتی ہے معراج جو سارے پیغمبروں کو ملتی ہے وقتاً فوقتاً. موسیٰ علیہ السلام کو میں نے بتایا، عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا، ابراہیم علیہ السلام کو بتایا، یا حضور اقدس نے اللہ کی نشانیوں کو بارہا ملاحظہ فرمایا. کسی خاص موقع پر جب حالات کے کوئی ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے، جب اللہ کو خاص ہدایتیں دینا ہوتی ہیں، انسٹرکشنز، اس موقع پر آپ دیکھتے ہیں. دیکھیے فلسطین میں بھٹکتے پھر رہے ہیں بنی اسرائیل، زندگی کا ایک موڑ ہے، فلسطین سامنے ہے، قبضہ کر نہیں پا رہے ہیں، در در مارے پھر رہے ہیں. اس وقت اللہ سرائے سنائی پہ بلاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کی تجلی کو دیکھتے ہیں، اللہ کے احکامات لے کر آتے ہیں. یہ ان کی معراج ہے، قوم کا ٹرننگ پوائنٹ ہے. اس کے بعد قوم فلسطین پہ قابض ہوتی ہے، اب پورے فلسطین پہ قابض ہو جاتی ہے. احکام عشرہ ملتے ہیں تورات کے. عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بھی ٹرننگ پوائنٹ، اس طرح سے مسلمانوں کا بھی ٹرننگ پوائنٹ ہے. جبکہ مسلمان مکے کی زندگی میں 10-11 سال تک پریشانی اور دکھ کی زندگی گزارنے کے بعد اب اقتدار کے دور میں جانے والے ہیں اور ان کو ایک نظام چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو بلا کر آیات دکھا رہا ہے، اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے، پورا ایک مفصل نظام دے رہا ہے زندگی گزارنے کا، جو سورہ بنی اسرائیل میں آپ کو مل رہا ہے. تو حالات جو کہ اہم ہیں، حالات کے اہم موڑ کے اوپر انسانوں کے ایک اہم نمائندے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو بلا کر کے اپنی نشانیاں بلا رہا ہے، اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے. پوری آیت جو ہے آپ پوری صورت ہے احکامات پر مشتمل ہے. شروع میں 15 احکامات دیے گئے ہیں جو تمدنی احکامات ہیں، زنا کے بارے میں، قتل کے بارے میں، آمد و خرچ کے بارے میں، حدود و تعزیرات کے بارے میں، یہ سارے احکامات دیے گئے ہیں. یہی ہے اللہ نے بلایا لنوریہو من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے اندرونی راز دکھائیں. یہ کوئی ہجر و فراق کی بات نہیں کہ اللہ میاں حضور کی یاد میں تڑپ رہے تھے کہ آ جاؤ میرے محبوب، آ جاؤ میرے محبوب.
یہ جو وائز اور لہک لہک کے آپ کو سناتے ہیں نا، اب قرآن کریم میں ہر جگہ قل کا ترجمہ کرتے ہیں اور میرے محبوب کی نگاہ سے بڑھا دیتے ہیں، میرے محبوب اپنی طرف سے بڑھا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عشق فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ بھی عشق کر رہا ہے، اور حضور اقدس کو نعوذ باللہ معشوق بنانے کے لیے پھر حضور اقدس کے بال اور گال کی تعریفیں کرتے ہیں کہ آپ کے بال ایسے اور آپ کی زلفیں ایسی اور آپ کی آنکھیں ایسی. کتنا میں کہتا ہوں اس سے بڑی توہین حضور اقدس کی ہو نہیں سکتی، اور اللہ تعالیٰ کی بھی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کی بھی توہین نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ کو تو ایک عاشق بنا کے پیش کرو اور حضور کو معشوق بنا کے پیش کرو. یہ نہیں ہے. یہ بہت اس عظیم واقعے کو کتنا منیمائز کر کے پیش کیا، اور کیسا اپنی ذہنیت ہے نا، جیسے اپنی ذہنیت ہے کہ جہاں کوئی گال بال والا دیکھا دل جان سے عاشق ہو گئے تو وہی یوسف زلیخا کا قصہ سنانے بیٹھ جائیں گے. تفسیر سورہ یوسف کا بہت شوق ہے، معراج میں بھی وہی ٹھوس ہم ٹھاس کر دیتے ہیں. جو اپنا گرا ہوا ذوق ہے اسی گرے ہوئے ذوق کو قرآن کریم کی تفسیر میں لے آتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. اب یہ میں نے بتایا آپ کو معراج کی حقیقت ہوتی ہے، اور وہ معراج کی تفاصیل میں نے آپ کے سامنے بیان کی جو احادیث میں بیان کی گئی ہیں، قرآن میں نہیں ہے، قرآن کے اندر نہیں ہے. قرآن نے صرف واقعہ اسراء کا تذکرہ کیا ہے. میں ایک بار آپ کو پھر ریمائنڈ کرا دوں کہ یہ دو واقعات ہیں. ایک واقعہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جانے کا، اس کو اسراء کا واقعہ کہتے ہیں. ایک واقعہ ہے مسجد اقصیٰ سے اور آسمانوں تک جانے کا، اس کو معراج کا واقعہ کہتے ہیں. معراج کا معنی چڑھنا، اسراء کا معنی رات کو سفر کرنا. تو یہ اسراء کا واقعہ الگ ہے، معراج یہ چڑھنے کا واقعہ الگ ہے. معراج کے واقعے کا تذکرہ قرآن کریم میں نہیں ہے، اسراء کے واقعے کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، جو سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ. یہ ہے. اب دور جدید کے جو ہمارے مفسر ہیں یا محقق ہیں یا جو منکرین حدیث ہیں، جو حدیث کو مانتے نہیں یا حدیث میں توڑ مروڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اس پر سوالات اٹھاتے ہیں. معراج کے واقعے پہ وہ کہتے ہیں کہ معراج کا واقعہ اگر اتنا اہم ہے تو قرآن میں اس کا تذکرہ ہونا چاہیے، پر قرآن میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے آسمانوں پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ آسمان پہ کسی فلیٹ میں رہتا ہے کہ وہاں پہ جائیں گے حضور؟ اللہ تو لامحدود ہے. جب لامحدود ہے تو ہر جگہ ہے، اس کا کوئی جسم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی جسم نہیں ہے کہ وہ ایک چھوٹی جگہ میں جو ہے آئسولیٹڈ ہے، وہ کہ اس سے جا کے کوئی ملنے جائے گا. جب ہے نہیں اور وہ ہر جگہ موجود ہے تو اس کی طرف جانے کا کوئی مطلب نہیں ہے. اس کی طرف جانے کا، کیونکہ طرف کا مطلب یہ ہوتا ہے، الہ کا لفظ تو وہاں آئے گا جب ایک چیز یہاں ہے اور آپ یہاں ہیں اور یہاں سے آپ ادھر کو جائیں. لیکن وہ چیز جب ہر جگہ گھیرے ہوئے ہے پوری کائنات کو، تو اس کی طرف جا ہی نہیں سکتا، کوئی جا ہی نہیں سکتا. تو حضور اللہ کی طرف گئے، اس کا کوئی مطلب نہیں. پہلی بات تو یہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی مطلب نہیں، اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے کہ ہم یوں کہیں کہ حضور اللہ کی طرف گئے. اور یہ دوسری بات یہ کہ آپ نے جنت دیکھ لی، دوزخ دیکھ لی، عذاب دیکھ لیا، ثواب دیکھ لیا. کیسے دیکھ لیا؟ ابھی تو حساب کتاب بھی نہیں ہوا ہے. ابھی حساب کتاب بھی نہیں ہوا ہے. ابھی میدان حشر بھی برپا نہیں ہوا ہے. ابھی لوگوں کے لیے جنت و دوزخ کا فیصلہ بھی نہیں ہوا ہے. ابھی کوئی جنت دوزخ میں گیا بھی نہیں ہے. آپ کیسے دیکھیے؟ کیسے دیکھ لیا آپ نے؟ لہذا ان روایات کو پیش کر کے، جو دوسری روایات ہیں، جیسے شریک کی روایت ہے جس میں آپ کہا گیا کہ آپ کا خواب تھا، یا قرآن کریم کی آیت ہے جس میں اس کو منام کہا گیا ہے، رویا کہا گیا ہے، اس کو پیش کر کے وہ کہتے ہیں کہ یہ سب جو ہے احادیث کی خلملت ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے ان باتوں کا. جو منکرین حدیث ہے وہ اس بات کو کہتے ہیں. تو میں پہلے اس بات کو سمجھاؤں کہ یہ بات احادیث کا اس طرح سے انکار کر کے گزر جانا، اگر بات سیدھی سیدھی خواب کی ہوتی تو پھر کیا ضرورت تھی کہ اس کی مخالفت کا طوفان برپا ہوتا؟ جو اس کے مخالفت ہوئی، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صدیق کہلائے. مشرکین مکہ نے مذاق اڑایا کہ لو میاں تمہارے تو پیغمبر یوں کہہ رہے ہیں کہ راتوں کو وہ آسمان پہ ہوئی ہے، اب بتاؤ کیا بولتے ہو. تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تو اس سے بڑی بات کی تصدیق کرتا ہوں، وہ یہ کہ ان کے پاس آسمانوں سے فرشتے آتے ہیں. اگر وہ ایک بات کی تصدیق، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ خود آسمان پہ گئے تھے تو بہت چھوٹی سی بات ہے. جو میں اس سے بڑی بات یعنی ان کی رسالت کی تصدیق کرتا ہوں تو اس کی تصدیق کیوں نہیں کروں گا؟ یہ انہوں نے کہا. اس لیے ان کو صدیق کا لقب دیا گیا، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو. بات اگر صرف خواب کی ہوتی تو اس میں مذاق اڑانے کی کوئی بات ہی نہیں تھی. خواب تو آدمی کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، اور اس پر اتنا کنسنٹریٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. قرآن کریم نے اتنی توجہ دی، اور جو الفاظ ہیں دیکھیے اسرا کے الفاظ ہیں جو اسی بولے سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. یہ آیت کا اسٹائل کیا بتا رہا ہے؟ خواب میں لے گئی اپنے بندے کو، پاک ہے وہ ذات. اس ذات کی پاکی کا بیان، اول تو اس کے سارے لفظ بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی حقیقی واقعہ ہے، خواب نہیں ہے. لیکن سبحانہ کا مطلب ہے
پاک ہے وہ ذات ہر کمی سے، ہر عیب سے، اس کی ہر عاجزی سے، اس کے اندر کوئی عاجزی نہیں ہے، وہ مجبور نہیں ہے. جب سبحانہ کا لفظ پاک ہے وہ ہر عیب سے، تو اتنے زوردار لفظ اس کو شروع کرنے کا ہی مطلب یہ ہے کہ تم اس کے اوپر کسی کوتاہی یا کمزوری کا الزام نہیں لگا سکتے کہ کیسے لے گئی وہ پاک ہے. پہلی بات تو یہ. پھر یہ کہ اسرا وہ لے گئی اللہ کی ذات. ہم اس کو منسوب حضور کی طرف کر ہی نہیں رہے. یہ آیت حضور کی طرف کہ حضور چلے گئے، یہ نہیں کہہ رہی آیت کہ حضور چلے گئے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، وہ اللہ لے گیا. یہ کہ جب اس کی واقعی کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی تو اب تو ممکن اور ناممکن کا سوال ہی ختم ہو گیا. اس لیے کہ اللہ کے لیے تو کوئی چیز ناممکن ہے ہی نہیں. جب یہ چیز اللہ کے لیے اس سے منسوب ہو گئی تو اللہ کے لیے کوئی شے ناممکن نہیں ہے. ہم جن چیزوں کو روز دیکھتے رہتے ہیں اس پہ ہمیں تعجب نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم روز دیکھتے رہتے ہیں. ورنہ اگر آپ ذرا اپنی آنکھ پہ غور کر لیں کہ ماں کے پیٹ میں یہ آپ کی آنکھ جو بنتی ہے جس میں 3 کروڑ پردے ہوتے ہیں، اتنے نازک کہ آپ اس کو چیک بھی نہیں کر سکتے مشینوں سے، یہ کس طرح بن جاتے ہیں ماں کے پیٹ میں ایک سیل سے. یہ خود اتنا حیرت انگیز واقعہ ہے کہ معراج کا واقعے سے کم حیرت انگیز نہیں ہے یہ چیز. لیکن ہم چونکہ روز دیکھتے ہیں نا اس لیے ہمیں حیرت نہیں ہوتی، اور جو واقعہ ایک بار ہو گیا اس میں ہمیں حیرت ہوگی کہ کیوں. لیکن اللہ کا جب حوالہ آ گیا تو کوئی چیز ناممکن ہی نہیں، کیونکہ اس کو تو ایک پتا، ایک پھول، کوئی شے پہ بھی آپ غور کریں تو وہ اس قدر ہی ناممکن ہے اگر آپ اللہ کو نہ مانیں کہ اپنا آپ ہو کیسے جاتی ہے ساری چیزیں. تو جب اللہ کا اللہ لے گیا تو جو اللہ جبریل کو بھیجتا ہے، جو اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، جو اللہ ہم سب کو زندہ کر کے حشر میں کھڑا کر لے گا، چشمہ زدن میں کھڑا کر لے گا، اس اللہ کے لیے کسی بندے کو زمین سے آسمان پہ لے جانا کوئی مشکل نہیں ہے. اس پہ حوالہ اللہ کا آ گیا. اسرا پاک وہ ذات جو لے گئی. پھر بعبدہ اپنے بندے کو، اس کی روح کو نہیں، اس کی روح کو لے گئی، اپنے بندے کو لے گئی، پورے وجود کو لے گئی. وہ ایک رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف. خواب کی انداز نہیں ہوتا. خواب اگر ہو تو یہ کہنے کی بات اسٹائل نہیں ہوتا اس بات کو کہنے کا. ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ یہ تو حقیقت میں حضور تشریف لے گئے. اب یہ کہ کیوں جن حقائق کو ہم سمجھ نہیں سکتے ان حقائق پہ ہم غور کرنے لگیں تو وہ پوری طرح سے ہم بات ہمارے سمجھ میں نہیں آتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ایک لفظ میں اللہ نے فرمایا بعبدہ اپنے بندے کو. حضور اقدس کے لیے فرمایا. حضور کے لیے اس سے زیادہ عزت کا لفظ نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی آقا ہی یوں کہے کہ یہ میرا فرما بردار ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے بڑی سند نہیں ہوتی کسی کے لیے، اس سے بڑی سند نہیں ہوتی. اگر اللہ کے لیے آقائیت سب سے بڑا کمال ہے تو بندے کے لیے بندہ ہو جانے کا سرٹیفکیٹ مل جانا سب سے بڑا کمال ہے. اور اللہ نے یہ سرٹیفکیٹ دے دیا کہ وہ میرا بندہ تھا، تو اس سے بڑی حضور کے لیے عزت کی بات کوئی نہیں ہے. حضور اقدس کے لیے مقام ابدیت مل جانا، کسی کو آقا کی طرف سے سند مل جانا کہ وہ ہمارا فرما بردار ہے. اور اس کے ساتھ پھر عیسائیوں پر ایک تماچا بھی کہ تمہارے عیسیٰ آسمان پر گئے تو تم نے ان کو خدا بنا دیا، لیکن ہمارے رسول آسمان پر گیا تو وہ بندے کا بندہ رہا. تم نے تو خدا بنا لیا اتنی سی بات پہ کہ آسمان پہ چلے گئے، لیکن ہمارا بندہ تھا وہ، حالانکہ وہ آسمانوں کی سیر کرایا، وہ بندہ تھا، وہ خدا نہیں تھا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف. یہ دونوں مسجدیں، مسجد حرام جن کو تم نے اے مشرکین مکہ اپنی تولیہ سمجھ رکھا ہے، اپنے قبضے میں، اور مسجد اقصیٰ جن کو اے یہود تم نے سمجھ رکھا ہے. ہجرت کے اس موقع پر جبکہ خدا معراج کا سفر کرا رہا ہے، یہ وارننگ ہے تمہارے لیے کہ یہ دونوں مسجدیں اب اللہ کے رسول کے تولیت میں دی جا رہی ہیں، تم سے چھینی جا رہی ہیں. لہذا مشرکین مکہ جو اپنے آپ کو بنی اسماعیل کہتے ہیں اور ابراہیم کی ملت پہ کہتے ہیں، وہ منسوخ کیے جاتے ہیں. اور یہ اہل کتاب یہود جو اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، یہ بھی معزول کی جاتے ہیں. اور اب یہ دونوں مقام، ساری دنیا کی رہنمائی اور سیادت کا مقام ہم اپنے فرما بردار بندے کو عطا کر رہے ہیں. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف. وہ مسجد اقصیٰ جس کی ارد گرد کو ہم نے برکت عطا کی ہے. بارکنا حولہ، برکت اس اعتبار سے بھی کہ اس کے چاروں طرف سرسبز و شاداب ہے. وہ سیریا کی سرزمین، فلسطین کی سرزمین، کوہ زیتون، تین و زیتون و طور سینین، یہ انجیر کی سرزمین، یہ صحرائے سنائی، یہ تمام مقدس سرزمین. بارکنا حولہ، اس کا آس پاس مبارک ہے. اس کے اندر قبریں انبیاء کرام کی، رسولوں کی، ہزاروں رسولوں کی قبریں ہیں. بارکنا حولہ، اور یہ سرسبز و شاداب زمین جو دنیاوی اور روحانی ساری نعمتوں سے مالا مال ہے. اس مسجد اقصیٰ کو لے گئی
وہ ذات پاک ہے تاکہ ہم اس کو دکھائیں اللہ کی آیتیں. لنریہ من آیاتنا. اب اللہ کی آیتیں دکھانے کے لیے حضور اکرم تشریف لے گئے کہ آیات دکھائی جائے. میں نے بتایا اس لیے کہ جو خاص لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے راز کی فائلیں کھول دی جاتی ہیں تاکہ وہ پورے اعتماد کے ساتھ آرڈر دے سکیں دوسروں کو. حضور اکرم سے ساری چیزیں جو دیکھی, ہمارے منکرین حدیث جو ہے اس پہ اعتراض کرتے ہیں, کہتے ہیں اللہ تو سب جگہ ہے تو اس کی طرف جانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو ٹھیک ہے کہ اللہ سب جگہ ہے, یہ ٹھیک ہے کہ اللہ سب جگہ ہے, لیکن بندہ تو سب جگہ نہیں ہے. بندہ سب جگہ نہیں ہے, بندہ محدود ہے, اور بندہ محدود ہوتے ہوئے لامحدود خدا سے رابطہ قائم نہیں کر سکتا. لہٰذا اللہ کو کوئی مقام مخصوص اپنی تجلیات کو مرکوز کرنے کے لیے تاکہ بندہ اس کا اہل ہو سکے کہ وہ اس سے ملاقات کر سکے, کرنا پڑتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے کوہ طور پہ بلایا گیا, یا موسیٰ علیہ السلام نے پیڑ میں درخت میں بات کی اللہ تعالیٰ سے, درخت میں اللہ کی آواز مرکوز ہوئی, ورنہ تو ہر جگہ موجود ہے. لیکن بندہ چونکہ خود محدود ہے, اس کی صلاحیتیں محدود ہیں, اس لیے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کسی مقام مخصوص پر اپنی تجلیات کو مرکوز کرتا ہے. یہ نہیں کہ اس کا وجود مرکوز ہو جاتا ہے, یہ مطلب نہیں ہوتا. کوئی بھی ہے آرڈر کسی ایک جگہ سے, گورنمنٹ ہے انڈیا کی, ہر جگہ ہے, انڈیا کی گورنمنٹ ہے, پورے ہندوستان پھیلی ہوئی ہے, سارے 23 صوبوں میں, لیکن آرڈر کسی ایک خاص آفس ہی سے ریلیز ہوتا ہے, کہیں ایک خاص جگہ سے ریلیز ہوتا ہے, اس کے احکامات